upgrade kiya, and after about 3 years, these rating agencies are aligned, not only in terms of where we are, but also with respect to their outlook. Uske alawa, jo second review hua fund ka, اور اس کے بعد اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو واشنگٹن میں اناؤنس ہوا، یہ ایکسٹرنل ویلیڈیشنز ہیں کہ آر ڈائریکشن آف ٹریول، ہماری سمت درست ہے. اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جب اسٹیبل ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے، فارن ایکسچینج ریزروز ہوتے ہیں، انفلیشن نیچے آتی ہے، پالیسی ریٹ نیچے آتا ہے، اس کے انڈسٹری کو کیا فائدے ہوتے ہیں، جو ہمارے انویسٹرز ہیں، more than $4 billion of profit and dividend repatriations. اور یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں بیکاز جب تک ہم ہمارے ایگزسٹنگ انویسٹرز آر ناٹ سیٹسفائڈ we cannot talk about further FDI. So I think we have moved from in the right direction from that perspective. اب بات یہ آتی ہے کہ یہاں سے آگے کیسے ہم چلیں towards sustainable growth. اور اس میں جو دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بوم اینڈ بس سائیکلز پچھلے کچھ سالوں میں یا ایون ڈیکیڈز we have seen, how do we avoid that as we move towards sustainable and inclusive growth? That's one. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ ہے پاکستان کے پاس کہ جب میں واشنگٹن میں بھی تھا اور سب لوگوں نے یہ بات کی اور پھر ہم ریاض میں تھے کہ اٹس کانفرنس آف فیکٹرز کہ معاشی استحکام اینڈ دا جیو پولیٹیکل ٹیل وینڈس جو ہمارے ٹریڈیشنل پارٹنرز رہے ہیں اور ہیں اور اسٹیٹ فاسٹ پارٹنرز ہیں، چائنا ہے، یو ایس ہے، جی سی سی کنٹریز ہیں. اب ان کی جو انہوں نے ہمارا جو مدد کی ہے اس میں تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے in terms of fund, in terms of aid, etc. But now leveraging that and these geopolitical tailwinds into trade and investment flows. اور اس کے لیے یہ ہر وقت یہ بھی موضوع رہتا ہے ہر جگہ کہ اگر ہم نے ان دونوں چیزوں کو آگے لے کر جانا ہے اور سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانا ہے تو جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں دے آر گوئنگ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول اور لازم و ملزوم ہیں وہ if we are going to move towards sustainable growth. تو اس پہ نہ کوئی دو رائے ہیں، نہ یہ بحث طلب بات ہے. And as we say, we are all in wild agreement. And therefore the what and why, I said it in the private sector, I continue to say here, have been known for the longest time. تو آج ہم نے جو آپ کو زحمت دی ہے یہاں آنے کی، وہ یہ ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کر سکیں آپ سے بات چیت کر سکیں کہ دا اسٹرکچرل ریفارمز، یہ ہم کو ڈیزائن کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، بٹ دیز آر دا ریفارمز وچ آر انڈر وے ان ایگزیکیوشن اینڈ بینگ آپریشنلائزڈ. اور یہ ایریاز جو ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اٹس ان دا کانٹیکسٹ آف ٹیکسیشن، انرجی، SOE reforms, privatization, right sizing of the federal government, our digital journey, debt management, pension reforms. تو یہ وہ ایریاز ہیں جو آپ بھی لکھتے رہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، تھنک ٹینکس اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اینالسٹ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہمارے جو بائی لیٹرل پارٹنرز ہیں، ملٹی لیٹرل پارٹنرز ہیں، وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سو آئی تھاٹ اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ آج میرے جو یہاں وزراء موجود ہیں، میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا، اینڈ مائی سینئر گورنمنٹ کولیگز ہو آئی ہیئر، کیونکہ ہم یہ سب اپنی اپنی وزارتوں میں آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہے ہیں ود اے لاٹ آف فریکوینسی، بٹ ٹوڈے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کی بات کریں. Because this is all a very important part of the economic roadmap. یہ ساری چیزیں جب ان کا امتزاج ہوگا، جب یہ ساتھ ملیں گی تو we will move towards sustainable growth. And اسی لیے I thought کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ اکنامک ٹیم آپ کے سامنے بیٹھے اور آپ کے سامنے ہم اپنی گزارشات پیش کریں کہ how we are moving forward with these structural reforms.
تو آئی تھنک میں یہیں رکتا ہوں، اور میری درخواست ہوگی اپنے سب ساتھیوں سے کہ اپنے آپ کو تقریباً 10 منٹس تک اپنی پریزنٹیشن کو محدود کریں، اور تاکہ ہم سوال اور جوابات کی طرف جائیں، and we leave ample time for that Q&A. With that, Ji, we will inshallah now move towards the taxation part, جو میں چیئرمین ایف بی آر راشد لنگریال صاحب کو کہوں گا کہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ the reforms which are underway. سر تھینک یو، بہت شکریہ سر. علی، اگر یہ پریزنٹیشن والا پارٹ لگا، ڈو یو وانٹ ٹو یوز دیز 2 slides, the other version? حامد. So essentially